کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی، مگر مقابل پر رتی برابر بھی اس کی چیخوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ کر افسوس سے سر ہلانے لگا۔ بس اتنا ہی غرور اور تنتنا تھا مہارانی صاحبہ کا۔ کیا کہا تھا تم نے مجھے کہ تم چاہو تو مجھ جیسے 10 خرید لو؟ اتنا روپیہ پیسہ ہے تمہارے بھگوڑے باپ کے پاس۔ ہاں تو استعمال کرو اپنا وہ پیسہ اور چھڑا لو خود کو میرے شکنجے سے۔ مگر بی بی، یہ آئندہ کچھ دنوں تک ناممکن ہے، کم از کم تب تک جب تک میں اس کی ضرورت نہیں سمجھوں گا۔ تم میری قید سے رہا نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی باتوں کو سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ تو شرم لحاظ کیا ہوتا، تھوڑی سی بھی غیرت اگر ہوتی تو یہ حرکت نہ کرتے۔ تم نے تو جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا ہے فارس۔ بابا تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی میں تمہیں معاف کروں گی۔ پھر چاہے تم ناک بھی رگڑو گے نا ہماری معافی کے لیے، تب بھی نہیں۔ روتے روتے وہ ایک دم سے پھنکاری تھی۔ اس کی دھمکی کو سنتے وہ دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے میں تمہارے باپ جیسے شخص سے معافی مانگوں گا؟ لائک سیریسلی؟ میرب اسے پاگلوں کی طرح ہنستے دیکھ کر لب بھینچ گئی۔ انہوں نے فارس کو کیا سمجھا تھا اور یہ شخص کیا نکلا تھا جس پر اس کے بابا آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، اور اسے تو یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اغوا کرنے کے پیچھے فارس کا اصل مقصد کیا تھا، کیونکہ دولت تو وجہ ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ خود اتنا امیر کبیر تھا تو پھر اس کو کیا چاہیے تھا؟ یہی سوال اس کے دل میں بے چینی بھر گیا۔ فارس روم سے جا چکا تھا مگر باہر سے دروازہ لگانا نہیں بھولا تھا۔ میرب نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس ایک کمرے میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی۔ اٹیچ باتھ کے علاوہ روم فریج بھی موجود تھا۔ یا اللہ، یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں؟ وہ اوپر دیکھتے بے بسی سے بولی۔ آج اس کا نکاح تھا، اور صبح ہی صبح جب وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی تب اس نے دیکھا کہ گیٹ پر ایک بوڑھا شخص اللہ کے نام کی صدا لگاتے ہوئے مدد کا طلبگار تھا۔ میرب اسے نظر انداز نہ کر سکی۔ گیٹ پر آئی تو چوکیدار بھی موجود نہیں تھا۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ جیسے ہی باہر نکلی تو اسی بوڑھے نے پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے منہ پر رومال رکھا تھا۔ اس کے بعد میرب کی آنکھ کھلی تو وہ اس کمرے میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے یہاں لایا گیا۔ جانے گھر والوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اب تک تو میرے بارے میں مختلف کہانیاں گھڑ لی گئی ہوں گی۔ بابا کی کتنی انسلٹ ہوئی ہوگی۔ چونکہ اس کے نکاح کرنے کے فوراً بعد رخصتی نہیں تھی، اسی لیے اس نے زیادہ مہمانوں کو بلانے سے منع کیا تھا۔ چند عزیز و اقارے بھی تھے، وہ بھی دور دراز شہر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک دن پہلے ہی مدعو کر لیے گئے تھے۔ ان لوگوں کو بابا نے جانے کیا جواب دیا ہوگا۔ میرب بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے سوچ رہی تھی۔ اس تقریب کا سارا انتظام فارس نے کیا تھا، کیونکہ وہ تنویر صاحب کا بے حد منظور نظر تھا۔ 3 سال پہلے اپنی کمپنی کو ان کی کمپنی کے ساتھ ملا کر بزنس کرنے کے بعد وہ رفتہ رفتہ اپنے کام میں مہارت اور تنویر صاحب سے مخلصی کی وجہ سے ان کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ وہ تو اسے اپنا بیٹا ماننے لگے تھے۔ گھر تک رسائی ہوئی تو گھریلو معاملات سے بھی وہ آگاہ ہونے لگا۔ میرب کی منگنی اس کی پھپھو کے گھر اس وقت ہوئی تھی جب وہ میٹرک میں تھی۔ احمد کے ساتھ وہ کبھی کبھار بات کر لیا کرتی تھی، جس میں زیادہ تر تذکرہ اس کی امی کا ہی ہوتا تھا۔ میرب جانتی تھی کہ احمد اپنی ماں کے بہت قریب ہے، اور اسے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس نے ماں کی محبت کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ پھپھو اپنے شوہر کے ہمراہ ایک 5 مرلہ گھر میں رہائش پذیر تھی، جبکہ احمد ابھی یونیورسٹی میں ہی تھا جب نہ جانے کیوں پھپھو نے تنویر صاحب سے شادی کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ میرب مانے گی نہیں، تو احمد کے ذریعے فورس کیا۔ دراصل ان کو میرب کی جائیداد سے غرض تھی۔ کچھ ماہ پہلے احمد اپنے والدین کے ہمراہ ان کے گھر آیا تو انہوں نے محسوس کیا تنویر صاحب فارس کی بے حد تعریفیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی عام سا امپلائی ہے جس کے کام سے وہ متاثر ہیں، مگر پھر اگلے دن جب فارس کسی کام سے گھر آیا تو فریدہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اونچا، لمبا، گورا، چٹا، گھبرو جوان۔ فارس کو دیکھ کر انہیں اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اگر میرب اس کی طرف متوجہ ہو گئی تو کہیں احمد سے رشتہ نہ ختم ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے بابا کی بے حد لاڈلی تھی
وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ فریدہ نے اپنے بیٹے احمد کے ساتھ فارس کا موازنہ کیا تو فارس کا پلڑا احمد سے کئی گناہ بھاری تھا۔ وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی رائے تنویر صاحب کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، تو دونوں میاں بیوی نے بالا ہی بالا طے کر لیا کہ اب میرب اور احمد کی شادی ہو جانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ پھر میرب کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اسی لیے انہوں نے مزید لگاوٹ کے مظاہرے شروع کر دیے۔ میرب زچ ہو جاتی، اسے پھپھو کے یہ لاڈ کوفت میں مبتلا کر دیتے جس کا وہ برملا اظہار کر دیتی تھی، مگر پھپھو پھر سے ڈھیٹ بنے مسکرائی جاتی اور اسے اپنے ساتھ لپٹائے جاتی۔ وہ دونوں میاں بیوی احمد اور میرب کی شادی پر زور دینے لگے۔ انہی باپ بیٹی کو منانے میں کئی ماہ لگ گئے۔ بالآخر وہ شادی تو نہیں مگر نکاح کے لیے مان گئے۔ احمد نے بادل نخواستہ اسی پر اکتفا کرنے کا سوچا۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے ذریعے اپنے حالات بدلنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے والد ایک معمولی سا جنرل اسٹور چلاتے تھے اور ساری زندگی وہ 5 سے 9 کی نوکری کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اور پھر جس دن یہ نکاح تھا اسی کی صبح فارس نے اسے اغوا کر لیا۔ میرب قسمت کی اس ستم ظریفی پر جتنا ماتم کرتی کم تھا۔ ایک چیئر کو واش روم میں رکھ کر اس نے روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کی اور وہ گر گئی۔ نیچے پڑی ہوئی بالٹی کا ہک نکلا ہونے کی وجہ سے اس کی کوہنی پر بڑا سا زخم آ گیا۔ وہ کوہنی کو بچاتے بچاتے گرنے کی وجہ سے ماتھا ٹوٹی سے جا لگا جس میں سے خون نکلنے لگا۔ وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لائی۔ جب فارس اندر آیا، تیر کی تیزی سے اس تک پہنچنے اس نے میرب کو تھاما تھا۔ کیا کر رہی تھی جو یہ چوٹیں لگوا کے بیٹھی ہو بے وقوف؟ اس نے ڈریسنگ کرتے کرتے ڈانٹا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ چپ چاپ 2 سلائس کھلا کر میڈیسن دیتے فارس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اب ہلنا مت یہاں سے، درستگی سے کہتے وہ چلا گیا۔ کیا اغوا کرنے والے اتنی فکر بھی کرتے ہیں؟ میرب نے فارس کو دیکھتے سوچا، پھر اپنے بابا کو یاد کر کے رونے لگی۔ پانی پینے کے لیے اٹھی، پھر بیڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے کب اسے نیند آئی پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے میں نے تو پہلے ہی دیکھ لیے تھے اس لڑکی کے لچھن۔ مجھے لگتا ہے اس فارس نے بھگایا ہے اسے، ورنہ اور کس میں ہمت ہے جو اس پٹاخہ لڑکی کو گھر سے اڑا کے لے جائے۔ اماں بس کرتے، اس پر الزام لگانا بند کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہوتے تو ہم اسے روک سکتے تھے، یا اسے ہماری اجازت درکار تھی؟ اس کے باپ نے فوراً مان جانا تھا اگر اسے فارس سے ہی شادی کرنی ہوتی۔ اور آپ نے دیکھا نہیں فارس کس طرح ماموں کے ساتھ ساتھ ہے۔ بھگا کر لے جانا ہوتا تو وہ خود بھی منظر عام سے غائب ہو جاتا۔ ہاں نیک بخت، احمد صحیح کہہ رہا ہے۔ جانے کیا وجہ بنی جو لڑکی گھر سے چلی گئی۔ مجھے تو تنویر پر غصہ آ رہا ہے۔ کیا تھا اگر وہ جلدی شادی پر راضی ہو جاتا؟ کم از کم ہمارے لیے یہ مصیبت نہ ہوتی۔ اب خود وہ بستر مرگ پر ہسپتال میں پڑا ہے، دل کا دورہ بھی ابھی پڑنا تھا۔ کہیں مرا گیا تو میرب کی دولت تو لے اڑے گا وہ بندہ جس سے وہ شادی کرنا چاہے گی، کیونکہ اتنا تو مجھے پتا ہے احمد نکھٹو نے اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنائی۔ حرام خور، کتنی بار تجھے کہا تھا کہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا کر۔ اتنی بڑی یونیورسٹی میں تیرا ایڈمیشن بھی کروایا تھا تاکہ تم دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں وہاں، مگر تمہارے اپنے ہی یار دوست جان نہیں چھوڑتے۔ سلیم احمد کو دھمو کے جڑتے ہوئے بولے تو وہ انہیں گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کے آس پاس ہر وقت اس کی سہیلیاں ہوتی تھیں ابا، میں اب کیا ان میں گھس کے بیٹھتا؟ اور جتنے آپ مجھے پیسے دیتے تھے اس میں میں صرف 1 کپ چائے ہی پلا سکتا تھا اسے۔ اسی ڈر سے اس سے ملنے سے کتراتا تھا کہ کہیں اس کا پلان باہر جانے کا بن گیا تو اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ کیا اپنا گردہ بیچ کر ڈنر کرواتا اسے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولتا سلیم کو زہر لگا۔ فریدہ منہ سر لپیٹے پڑی تھیں۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ تینوں ہسپٹل سے آئے تھے جہاں تنویر صاحب ایڈمٹ تھے۔ میرب کی غیر موجودگی پر وہ یہ صدمہ دل پر لے گئے۔ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے ہسپتال میں تھے۔ فارس ان کے پاس تھا، جبکہ یہ تینوں گھر واپس آنے کے بعد اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑ رہے تھے۔ کھٹکے کی آواز پر وہ کسمس آئی، مگر نیند سے بیدار نہ ہوئی۔ اتنی پریشانی میں بھی نیند نے غلبہ پا لیا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ نیند تو سولی پر بھی آ جایا کرتی ہے۔ فارس نے اندر داخل ہو کر اس کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ وہ اسے بیڈ کے قریب زمین پر سوئی ہوئی ملی۔
وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ زمین پر اس کے پاس بیٹھے فارس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جہاں چوٹ کے ساتھ ساتھ رگڑ کے نشان واضح تھے۔ اسے افسوس ہوا، خود پر غصہ بھی آیا۔ بھلا اس لڑکی کی کیا غلطی تھی جس کی پاداش میں وہ یہاں پڑی تھی؟ شرمندگی حد سے سوا ہوئی تو ہاتھ بڑھاتے وہ ان نشانات کو ہولے ہولے چھونے لگا۔ پھول سے نرم گال پر انگوٹھا پھیرتے وہ بھول چکا تھا کہ وہ اغوا میں لائی گئی ہے۔ میرب کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ دھیرے سے اس نے پلکیں وا کی تو فارس کو اپنے بے حد قریب پایا۔ وہ چند پل اس کی طرف دیکھتی رہی، جیسے اس کے حواس ٹھکانے پر نہیں تھے۔ فارس آنکھوں میں محویت لیے اس کے چہرے کے نقوش کو دل جمی سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن میرب کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا، اور کچھ ہی دیر بعد اس تحیر نے شدید غصے کا روپ دھارا تو ایک دم سے فارس کو دھکا دے کر اس نے خود سے دور کیا۔ وہ جو اپنے دھیان میں تھا اس کے دھکے پر بیٹھے بیٹھے ہی لڑکھڑا گیا۔ بس اتنا ہی، اتنا وقت ہی اوڑنا تھا اچھائی کا ڈرامہ۔ مجھے لگا تھا کہ چلو اغوا کر کے ایک گناہ کمایا ہے، مگر تم کردار کے اچھے انسان ہوگے، مگر نہیں، تم نے یہاں پر بھی مجھے غلط ثابت کیا۔ تنہائی نے تمہارے اندر کا شیطان باہر نکال ہی دیا۔ آخر کیا کر رہے تھے تم میرے اتنے قریب؟ اپنی حوث پوری کرنا چاہتے تھے مجھ سے، نوچنا چاہتے تھے مجھے؟ اوہ، تو یہ مقصد تھا تمہارا مجھے اغوا کرنے کا، کیونکہ تم گھٹیا مردوں کی طرح مجھ پر اپنی مردانگی دکھا کر جیت کا جشن منانا چاہتے تھے۔ کاش میرے بابا نے تم پر بھروسہ نہ کیا ہوتا فارس۔ وہ زہر خند ہوتی اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر گئی، جبکہ فارس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کے کردار کو نشانہ بنانے والی یہ ہوتی کون تھی؟ ایک ہی جست میں اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ پتا بھی ہے کہ کتنی گھٹیا بات بولی ہے تم نے مجھے؟ ہاں، پتا ہے کیا کہا ہے میں نے۔ سچی بات سن کر اتنا تل ملا کیوں رہے ہو؟ تمہاری سچائی اب کھل کے میرے سامنے آ گئی ہے فارس، اور میرا جی چاہ رہا ہے منہ نوچ لوں تمہارا۔ وہ اپنے بالوں کو اس سے چھڑواتے ہوئے دھاڑی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں بتاؤں میں حوث کو پورا کرنا کسے کہتے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے مجھے خود پر غصہ آیا تھا کہ میری وجہ سے چوٹیں لگی ہیں تمہیں، مگر تم میری نرمی کے لائق ہی نہیں ہو۔ کون چاہتا ہے تمہاری نرمی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر مجھے میرے گھر واپس نہیں بھیجنا تو… وہ زبان درازی سے باز نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے فارس کا خون کھول رہا تھا۔ وہ خود پر کڑا ضبط کیے اسے خون خوار نظروں سے دیکھتا رہا۔ جواباً وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اسے گھور رہی تھی۔ غصے سے پھولی ہوئی ناک، بھینچے ہوئے ہونٹ، بال جو اب گھونسلے کا نقشہ پیش کر رہے تھے۔ فارس کو یاد آیا کہ کیسے میرب ہر وقت بنی سنوری رہا کرتی تھی، اور اب اس کی دسترس میں کیا حال ہو گیا تھا بیچاری کا۔ اس کی گرفت میں میرب کے بالوں پر کمزور ہوئی تو وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو، تم میرے کردار کو الزام نہیں لگا سکتی۔ اگر یہی سب کرنا ہوتا تو تمہیں یہاں لاتے ہوئے مجھے کافی وقت ہو گیا ہے۔ میں ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ عقل کا استعمال کرو۔ تمہارے دماغ کو تیزاب سے دھلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ لہجہ بھر کو شرمندہ ہوئی، مگر پھر اکڑتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ اچھا، اور تمہاری حرکات کو کس سے دھلنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہارپک سے؟ استہزائیہ لہجے میں اس کا تمسخر اڑاتی وہ بولی تھی۔ نہیں، اس سے بھی تم اپنا دماغ ہی دھلوانا، گٹر مائنڈ۔ فارس کے اس کو گٹر مائنڈ کہنے پر وہ بل بلا اٹھی، مگر پھر اچانک ہی اسے خیال آیا کہ یہ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہے وہ اس شخص سے، جس نے اس کی زندگی کو عجیب موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے بابا پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے اسے۔ یہی سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہیں فارس اس کے چھلکتے آنسو دیکھ کر بے چین ہوا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے اب، کھانا لایا ہوں، کھانا کھا لینا۔ وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑا تو وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھتے فارس کا بازو تھام گئی۔ خدا کے لیے فارس، رحم کرو مجھ پر، مجھے جانے دو بابا کے پاس۔ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اس طرح تو کوئی بھی نہیں کرتا کسی کے ساتھ کہ نکاح کے روز تم نے
ہمارے اعصاب کو مفلوج کر دیا۔ کیا مقصد ہے تمہارا مجھے اغوا کرنے کے پیچھے؟ کیا تمہیں بابا کی دولت چاہیے؟ اگر ایسا تھا تو مانگ لیتے نا۔ وہ جتنا تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، جتنا تم سے پیار کرتے ہیں، ہنس کر دے دیتے، مگر یوں پیٹھ پیچھے وار بزدل کیا کرتے ہیں فارس۔ بس خاموش ہو جاؤ۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے چیخا تھا۔ بزدل نہیں ہوں میں، ورنہ اب تک تمہیں اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا چکا ہوتا۔ جو تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا تھا، اس کو کس کھاتے میں ڈالو گی تم؟ بزدلی کے یا لالچ کے؟ میرب اسے ہونک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم پلیز کھل کے بتاؤ مجھے۔ تمہارے والد محترم نے میری پھپھو کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، انہیں گھر سے بھگایا، مگر اپنے والدین کے ڈر سے بیچ راہ میں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے جب وہ گھر آئیں تب تک میرے بابا اس صدمے سے زندگی کی بازی ہار چکے تھے، جس کی وجہ سے پھپھو نیم پاگل ہو گئی، انہیں دورے پڑنے لگے۔ ایک روز دورے کے دوران انہوں نے چھت سے کود کر اپنی جان گنوا دی، اور اس سب کے ذمہ دار ہیں تمہارے والد تنویر صاحب۔ میں نہیں بھول سکتا وہ وقت جب میری امی مجھے یہ سب بتاتے ہوئے رو پڑی تھیں، اور بابا کے گزر جانے کے بعد کس طرح کے مظالم میرے ددیال والوں نے ان پر ڈھائے تھے۔ چھوٹی عمر میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہارے باپ کو میں اس تکلیف کا مزہ ضرور چکھاؤں گا جو ہم نے محسوس کی تھی۔ جب عزیز از جان شخص نظروں سے دور ہو جائے تو کیسا لگتا ہے۔ وہ یہ سب بتاتے ہوئے آنکھیں نم کر گیا۔ فارس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرب سن رہ گئی۔ اتنے مضبوط شخص کو ایسے شکستہ دیکھ کر میرب کا دل گھبرا اٹھا۔ فارس اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھے وہ بہت پیار سے اسے دیکھنے لگی۔ میری پھپھو نے ایک بار بتایا تھا مجھے یہ سب۔ بابا واقعی ایک صفیہ نامی لڑکی سے محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے گھر سے بھگایا نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر والوں نے زبردستی شادی طے کر دی تھی۔ وہ اس گھر سے شادی سے بچنے کے لیے گھر سے چلی آئی تھیں۔ بابا کو اس کا علم نہیں تھا۔ تمہاری پھپھو کی کچھ چیزیں آج بھی ان کے پاس ہیں، اور میں نے اکثر انہیں ان چیزوں کو چھو کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ فارس، محبت کرنے والے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا کرتے۔ صفیہ جب بابا کے پاس آئی تھیں تب بابا گھر پر نہیں تھے، میری دادوں نے انہیں واپس بھیج دیا تھا، اور پھر بابا کی جھٹ پٹ شادی کر دی، کیونکہ ان کی بچپن میں ہی منگنی ہو چکی تھی۔ جس طرح تمہارے ہاں خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا جاتا، ویسے ہی ہمارے ہاں بچپن کی منگ کو چھوڑا نہیں جاتا۔ بابا نے تمہارے والد سے ملاقات کی تھی، رشتہ بھی مانگا تھا، یہاں تک کہ میرے دادا ابو کو لے کر گئے تھے رشتے کے لیے، مگر صاف انکار ملنے پر قسمت کا لکھا سمجھتے وہ چپ ہو گئے تھے۔ اس سب میں بابا کا قصور تو کہیں بھی نہیں تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں وہ تصاویر، کچھ خطوط اور چند تحائف ہیں وہ بھی دکھا دوں گی جو صفیہ نے میرے بابا کو دیے تھے، جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کے بیچ میں محبت تھی، مگر تمہارے بابا کے نہ ماننے کی وجہ سے ان کو الگ ہونا پڑا۔ وہ فارس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے بول رہی تھی۔ فارس یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ کیا وہ اتنا عرصہ فضول کی نفرت پالے بیٹھا رہا؟ میرب اب اس کے آنسو صاف کر رہی تھی، وہ خود بھی رونے لگی تھی۔ فارس کو روتے دیکھ کر اس کا دل بھی بھر آیا تھا، وہ اسے گلے لگا گئی۔ فارس کے جلتے دل کو تو جیسے قرار آنے لگا، وہ پلکیں موند گیا۔ کچھ لمحے بعد ہی فارس نے ہاتھ بڑھاتے میرب کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے آنسو پونچھے۔ وہ دونوں بھول چکے تھے کہ ایک دوسرے کے بے حد قریب آ گئے ہیں۔ میرب کو اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ کسمسا کر اس سے الگ ہوئی تو فارس کو بھی جیسے ہوش آیا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اچانک امڑ آنے والے جذبات بولنے لگے تھے۔ تمہیں میں لینے ہی آیا تھا، تمہارے بابا ہاسپٹل میں ہیں، ہارٹ اٹیک آیا ہے، میں انہی کے پاس تھا۔ میرب اس کی طرف آتے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ ٹھیک ہیں، خطرے سے باہر ہیں، چاہو تو ابھی جا کر میری سچائی سب کو بتا دینا، پھر وہ جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہوگی۔
میرب نے اسے دیکھا. وہ نظریں نیچے کیے جیسے اپنے ہر فعل پر پشیمان تھا یا پھر اپنے دل پر اترے جذبات کی یورش سے بے بس تھا. فارس خود کو ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا. پھر وہاں سے میرب کو گھر لے جانے تک ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، جبکہ دونوں ہی یہ جانتے تھے کہ ان کے ایک دل کا حصہ اسی کمرے میں رہ گیا ہے جہاں میرب نے اس کے ساتھ وقت گزارا تھا. چاہے تلخ ہی صحیح، مگر اس وقت میں چند پل صرف ان کے تھے جن کا گواہ ان کا دل تھا یا پھر خدا. اپنے بابا سے مل کر اس نے فرضی کہانی سنائی تھی کہ وہ صبح کی سیر کے لیے گھر سے نکلی تھی. چلتے چلتے مین روڈ تک جا پہنچی. وہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. ایک خاتون اسے اپنے گھر لے گئی. چونکہ میرب کے پاس فون نہیں تھا اور کچھ اس کی طبیعت بھی خراب تھی تو وہ گھر پر انفارم نہ کر سکی. اس نے جیسے ہی کچھ بہتر محسوس کیا تو گھر آنے کا ارادہ کیا، جہاں سے وہ ہسپتال چلی آئی. میرب نے فارس کو بری الذمہ کر دیا تھا. وہ حیران تھا کہ آخر میرب نے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اسی راہ کی مسافر بن چکی ہے جس میں محبوب کی ہر خطا کو کھلے دل سے معاف کر دیا جاتا ہے. میرب اب کسی صورت بھی احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے بابا سے فارس کے بارے میں بات کرتے شرم محسوس ہو رہی تھی. دوسرے وہ فارس کے جذبات سے ناواقف تھی. جلد ہی تنویر صاحب ڈسچارج ہو کر گھر پہنچے. میرب نے پہلی فرصت میں فارس کی پھپھو کے لکھے خطوط، تصاویر اور تحائف فارس کو دکھائے، جس پر وہ کئی ثانیے تک سن رہ گیا. پھر میرب کو دیکھ کر مسکرایا. ایک بات پوچھوں؟ میرب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. تم نے اپنے بابا کو میری سچائی کیوں نہیں بتائی؟ کس چیز نے تمہیں روکا؟ حالانکہ تم ہی نے کہا تھا کہ میں اگر اپنی ناک بھی رگڑوں تب بھی تم مجھے معاف نہیں کرو گی. تو پھر کیوں مجھ سے بدلہ نہیں لیا؟ فارس کے سوالات سن کر وہ کیا جواب دیتی؟ بس چپ ہو رہی. ایک لڑکی ہو کر کیسے کہہ دیتی کہ دل کیا بدلا تھا، احساسات بھی بدل چکے تھے. اب تو فارس پر اس کا خون بھی معاف تھا. جواب دو. وہ 2 قدم چلتا اس کی طرف آیا. میرب نے نروس ہوتے اپنے لبوں پر زبان پھیری. جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب کیا فائدہ ان باتوں کو ڈسکس کرنے کا؟ وہ فارس سے نظریں چراتے بولی. وہ زیر لب مسکرایا. میں بتاؤں؟ اس کی طرف جھکتے وہ سرگوشی میں بولا. تو میرب نے اس کی گھمبیر آواز اور تیور پر دل کانوں میں بجتا محسوس کیا. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ تم شرماتے ہوئے بہت حسین لگتی ہو؟ اس کے گال گلابی ہوتے فارس نے کئی پل اسے دیکھا کہ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی. مجھے اس وقت تم میری لگ رہی ہو، دل میں اتر رہی ہو میرب. چلی جاؤ کہ اس سے پہلے مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے. وہ مسکراہٹ چھپاتے کمرے سے نکلتی چلی گئی. اس نے فارس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کو بھانپ لیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے بابا سے بات کرتی، انہوں نے فارس کے لیے میرب سے بات کی. اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. مگر بابا پھپھو کو کیا جواب دیں گے؟ احمد سے میں تمہارا رشتہ ختم کر چکا ہوں. میرے ہارٹ اٹیک کی وجہ ان کی وہ باتیں تھیں جو انہوں نے تمہارے جانے کے بعد ایک دوسرے سے کی تھیں، جنہیں میں سن چکا تھا. اور اپنی سگی بہن کی لالچی طبیعت اور تمہارے لیے ان کی سوچ پر میرا دل یہ صدمہ برداشت کرنے سے قاصر تھا. تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو جانے کے لیے کہہ دیا تھا. جب وہ مجھ سے دوسری بار ہاسپٹل میں ملنے آئے تھے تب میں ہوش میں تھا. مگر فارس نے جس طرح سے ایک بیٹا بن کر میری خدمت کی ہے، اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. جی بابا. وہ منہ نیچے کیے بولی. اس کی خوشی چہرے سے حویدہ تھی، جسے دیکھ کر تنویر صاحب مسکرا دیے.